نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ قدر نہیں کرتے ہیں، جب چلی جاتی ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ نعمت ہم کو واپس مل جائے. ایک تندرستی کی نعمت ہے، ایک صحت کی نعمت ہے. کل تک آپ تندرست تھے، آج شوگر ہو گیا. چائے پینے بیٹھے تو بغیر چینی کی چائے پی رہے ہیں. رسگلہ آ رہا ہے، گلاب جامن آ رہا ہے، بکرے کا گوشت آ رہا ہے، سارے لوگ کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں کھانا ہے. کل جب آپ کے پاس صحت تھی آپ نے بے حساب کھایا، آج صحت برباد ہو گئی. آج دوسروں کو دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اپنا دل محسوسنا پڑ رہا ہے. بہت بڑی نعمت ہے صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت. او میرے نوجوانوں، آج اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے. اس صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو. کل اللہ نہ کرے لاٹھی لے کر کے مسجد میں آنا پڑے گا اور کانپتے کانپتے لاٹھی لے کر کے جب مسجد میں آؤ گے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور تمہیں احساس ہوگا کاش جب میں 20 سال کا ہٹا کٹا نوجوان تھا، جب میں تندرست تھا، کاش تب میں مسجد میں نماز کے لیے آیا ہوتا. صحت بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھ. ابھی آپ نے بالکل لیٹسٹ معاملہ دیکھا. آپ کے اسی علاقے میں، اسی جھارکھنڈ کی سرزمین میں ایک نوجوان عالم دین کا انتقال ہوا. ہمارے بڑے قریبی، ہمارے بڑے عزیز مولانا اسلم حقانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. کتنی عمر تھی؟ میں سمجھتا ہوں مشکل سے 50 سال کی عمر رہی ہوگی. پچھلے مہینے میں 30 مارچ کو پروگرام تھا اور اسی علاقے میں مجلہ ڈی میں میرا پروگرام تھا. میں برطلہ میں رات میں سویا ہوا تھا، گہری نیند میں سویا تھا. اسلم حقانی صاحب آئے، مجھے اٹھانے کی کوشش کی، میں سویا ہوا تھا، نہیں اٹھ پایا. نیند کھلی، فون آیا، مولانا آپ میرے علاقے میں آئے، میرے گھر سے چائے پی کے ضرور جائیے گا. میں وہاں سے ان کے گھر گیا، چائے ناشتہ کرایا، اپنا مدرسہ دکھایا، بچیوں کے لیے کمرے بنا رہے تھے کمرے دکھایا، مجھ سے ویڈیو بھی ریکارڈ کروایا. کیا خبر تھی کہ 30 مارچ کو جو انسان اپنے مدرسے کا دورہ کروا رہا ہے اپریل کے آخر آتے آتے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. اسٹون کا آپریشن تو ہزاروں لاکھوں لوگ کرواتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آنے والا ہو، جب موت لکھی جا چکی ہو، وہ آپریشن کرنے والا کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں تھا. کل ان کے چھوٹے بھائی کا فون آیا، میں نے کہا کیا بات تھی؟ کیا ڈاکٹر نے لاپرواہی کر دی؟ کیا علاج میں کمی ہو گئی؟ کہا نہیں مولانا، ڈاکٹر بہت ماہر تھا، میرے والد کا بھی آپریشن اسی نے کیا تھا، بہت سارے مریضوں کا آپریشن اس نے کیا تھا. میرے والد صاحب آپریشن کے 20 منٹ کے بعد چلنے لگے تھے. کہا ڈاکٹر میں کوئی کمی نہیں تھی، علاج میں کوئی کمی نہیں تھی، بس اتنا ہی کہنا پڑے گا کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا اور بھائی کی موت کا وقت طے ہو چکا تھا. ان کا بیٹا جو حافظ قرآن بھی ہے اور عالم دین بن رہا ہے، اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے اور روتا چلا جا رہا ہے، اپنے آنسو پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. وہ لوگوں، یہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ کب آپ دنیا کے لیے مرحوم ہو جائیں گے؟ کب آپ دنیا کے لیے، آج آپ ہیں اور کل دنیا آپ کو تھا کے نام سے یاد کرے گی. فلاں صاحب بہت اچھے تھے، بہت اچھا باپ تھا، بہت اچھا شوہر تھا، بہت اچھا بیٹا تھا. آج آپ ہیں اور کل تھا بن جائیں گے. اس کے پہلے میرے پیارے ساتھیوں اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے گریبانوں میں جھانک لو، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی فرماتے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں. ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے، ٹائم کی نعمت ہے. قرآن کریم کی ایک بہت چھوٹی سی سورت کی تشریح، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت، اس کی ویاکھیا، اس کا معنی اور مطلب بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. بہت چھوٹی سی سورت.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے تقریباً ہر آدمی کو وہ سورت یاد بھی ہوگی، بچے بچے کو یاد ہوگی۔ کون سی سورت ہے یہ قرآن کے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اور قرآن کی 114 سورتوں میں 103 نمبر کی سورت ہے، اور اس سورت میں ٹوٹل 3 آیتیں ہیں اور 14 شبد ہیں، 14 الفاظ ہیں اس سورت کے اندر۔ یہ سورت اتنی امپورٹنٹ، اتنی اہم ہے، اتنی مہتوپورن ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف اس ایک سورت کو اتارا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی ہوتی۔ یہ سورت اتنی اہم سورت ہے، بیہقی کی صحیح روایت ہے، جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، بات چیت بعد میں کرتے تھے، خیریت بعد میں پوچھتے تھے، پہلے سلام کرنے کے بعد ایک دوسرے سے کہتے تھے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، کیا خاص بات اس کے اندر ہے۔ ہر ملاقات پر صحابہ کرام ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ سورت بہت اہم میسج اس کے اندر چھپا ہوا ہے، بہت اہم پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آئیے ذرا ہم اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بہت بڑے گھاٹے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ الا الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، 4 وشیشتائیں پائی جائیں، 4 خوبیاں پائی جائیں، 4 کوالٹیز جو اپنے اندر پیدا کر لیں، 4 خوبیوں کو جو اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لاس میں نہیں ہیں۔ کون سی 4 خوبیاں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان والے بن جائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے والے بن جائیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کریں۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا اس قرآن کی چھوٹی سی سورت کا۔ اب آئیے ہم ایک ایک شبد کے اوپر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ نے قسم کس بات کی کھائی؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم جب قسم کھائیں گے تو ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہمارے یہاں لوگ بچے کی قسم کھا لیتے ہیں، بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں، بہن کی قسم کھا لیتے ہیں، ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، محبوبہ کی قسم کھا لیتے ہیں۔ حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، شرک ہے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا۔ یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ قرآن میرے سامنے رکھا ہے۔ کیا ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔
کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کے قسم کھانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن یہ تو کاغذ کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم ایسے ہاتھ میں قرآن لے کے قرآن کی قسم کھاتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، قرآن ہاتھ میں لے کے آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، مگر قرآن ہاتھ میں لے کے قرآن کی قسم کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر قسم کیوں کھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا تو یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، ہمیں کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانا ہے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائیں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول دیتا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تب بھی تو اللہ کی بات سچی ہوتی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہے؟ ارے دنیا میں تو قسم وہ کھاتا ہے جس کو اس بات کا ڈاؤٹ ہو سامنے والا میری بات مانے گا کہ نہیں مانے گا، جس کو اس بات کا شک ہو، جس کو اس بات کا ڈر ہو سامنے والا میری بات نہیں مانے گا، وہ قسم کھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے قرآن میں تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھی قسم کھاتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے او میرے بندو، تمہاری زندگی میں زمانے کی بہت اہمیت ہے، سمے کی بہت اہمیت ہے، ٹائم کی بہت اہمیت ہے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو، تم سمے کی قدر کرو، تم ٹائم کی قدر کرو، تم ٹائم کو ویسٹ نہ کرو، تم سمے کو برباد نہ کرو۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان کا سمے ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی نعمت کو برباد کر رہا ہے، آج مسلم نوجوان سب سے زیادہ اگر کسی نعمت کو برباد کر رہا ہے تو وہ سمے کی نعمت ہے، وہ ٹائم کی نعمت ہے، وہ وقت کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، کبھی بازار میں آپ چلے جائیے، کہیں برف بک رہا ہوگا، برف بیچنے والا، کبھی آپ نے غور کیا ہے برف بیچنے والا جتنی دیر اس کے برف بیچنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا زیادہ اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں اس کا برف پگھل نہ جائے، کہیں اس کا برف برباد نہ ہو جائے۔ ایک سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں، میں مارکیٹ گیا، میں بازار گیا اور میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ صبح کو برف بیچنے نکلا تھا اور دوپہر ہو گئی اور اس کا برف نہیں بک رہا تھا، اور وہ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا او لوگو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل برباد ہو جائے، میرا سرمایہ، میری پونجی لٹ جائے، میرا برف پگھل جائے، او لوگو میرا برف خرید لو اس کے پہلے کہ میری پونجی پگھل جائے۔ وہ کہنے لگے، اس برف بیچنے والے کو دیکھ کر مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آئی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اے انسان تو بہت بڑے گھاٹے میں، تو بہت بڑے خسارے میں، تو نے اگر اپنے سمے کا، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا تو نے اپنے احمد کا نام میں آپ لا کے دے دیجئے، میں آخر میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب ایسے بیچ میں دعائیں آپ لوگ دان و خیرات کرتے رہیں، شاید اس فیلڈ کے میں تھوڑا کم مہارت رکھتے ہیں، اس سے دلچسپی نہیں لیتے ہیں، آپ
समय बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथी। वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में है। अच्छा, यहाँ अल्लाह ने वलअस्र कहा। असर का एक मतलब ज़माना भी होता है और एक मतलब असर का टाइम भी होता है। और पांचों टाइम की नमाज में सबसे अहम नमाज असर की नमाज है। हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तमाम नमाजों की हिफाजत करो और ख़ास तौर से बीच वाली नमाज की यानी असर की नमाज की हिफाजत करो। दो नमाजें बड़ी टफ होती हैं, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। फजर में भी आदमी आम तौर से सोया रहता है और असर के टाइम में या तो सोया रहता है या कारोबार में लगा रहता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, जो दो ठंडी नमाजें पढ़ेगा यानी फजर की नमाज पढ़ेगा और असर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। असर की नमाज बहुत अहम नमाज है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा के कह रहा है, असर के टाइम की कसम खा के कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं। और घाटे में कैसे घाटे में? अल्लाह ने फरमाया लफी खुस्र। अरबी ग्रामर के एतबार से अल्लाह ने नकरा इस्तेमाल किया और नकरा ताज़ीम के लिए आता है यानी बहुत बड़े खसारे में है, बहुत बड़े नुकसान में है। आप कहेंगे मौलाना नुकसान कहाँ हो रहा है? एक जमाना था लाल बथानी में कोई पक्का मकान नहीं था, आज कितने पक्के मकान हो गए। भागलपुर से आज साहेबगंज तक पूरी बेहतरीन हाईवे रोड बन रही है। आज कटिहार को मनिहारी से को आज लाल बथानी से जोड़ने के लिए और साहेबगंज से जोड़ने के लिए कितना बड़ा ब्रिज तैयार हो रहा है, इतनी तरक्की हो रही है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। आज इंसान इतना तरक्की कर रहा है और कुरान कह रहा है 1400 साल से लेके आज तक कुरान ये कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। ये बात समझ में नहीं आती। आइए मैं आपको समझाता हूं। आज 30 तारीख थी ना, अब तो 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, लेकिन चलिए हम 30 ही मान लेते हैं। आज से 4 दिन पहले जिस स्टेट्स में मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश के एक इलाके जिसका नाम संभल है, उस संभल में एक लड़की की शादी तय होती है। लड़की का नाम गुलफिशा है। लड़की के वालिद का नाम मोहम्मद शकील है और शादी जिससे तय होती है लड़के का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। लड़का मुरादाबाद का रहने वाला है। आप मैप उठा के देखेंगे तो संभल और मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लड़की संभल की रहने वाली, लड़का मुरादाबाद का रहने वाला। लड़की गुलफिशा, लड़का मोहम्मद मुस्तफ़ा। लड़की का बाप गरीब आदमी। रिश्ता तय होता है और 26 अप्रैल इतवार के दिन निकाह तय होता है कि बारात आएगी और लड़की को विदा करके लड़के वाले लेके जाएंगे। लड़की के बाप ने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके बड़े इंतजामात करके कर्जे लेके 7 लाख रुपए के सामान को खरीद करके लड़के वालों के हवाले किया और 3 लाख कैश रकम भी दे दी और बारातियों के खाने का इंतजाम भी कर दिया। ऐन शादी के 3-4 दिन पहले लड़के वालों ने धमकी दी, हमको 10 लाख रुपया और कैश दोगे और एक स्कॉर्पियो गाड़ी दोगे तब हम बारात लेके आएंगे। लड़की का बाप गरीब आदमी, बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे उसने इंतजाम करके 10 लाख का इंतजाम किया था। अब मजीद 10 लाख वो कहां से लाता? लड़की का बाप मजबूर हो गया। 26 अप्रैल की तारीख आई, इतवार का दिन आया। गुलफशा दुल्हन बन के अपने घर में तैयार है मगर बारात नहीं आई। लड़के वाले बारात लेके नहीं आए। वीडियो सामने आया, लड़की अपने बाप का दामन पकड़ पकड़ के रोती
चली जा रही है। अब्बा जान, क्या इसी दिन के लिए आज आपने पाला था? आज आपकी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल रही है। आज मैं दुल्हन बनी हूँ, आज बारातियों के स्वागत के और इंतजाम के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम है, मगर वो दौलत के लुटेरे और लालची नहीं आए। और लड़की बेचारी अपने बाप का दामन पकड़ के रो रही है। FIR कराई गई, पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक खबर हमारे सामने मीडिया की आई मेरे साथियों, और ये नाम जितने आपने सुने ये सब मुसलमान नाम है। लड़की वाले भी मुसलमान, लड़के वाले भी मुसलमान। आज हम कहते हैं फला हम पर बड़ा जुल्म कर रहा है, फला हम पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, हम तो खुद बहुत बड़े जालिम हैं। हमसे बड़ा कोई जालिम नहीं है, हमसे बड़ा लालची कोई नहीं है। आज कितनी बेटियां हैं जो जहेज की वजह से जिंदगी उनकी बर्बाद हो रही है। अब जरा इस वाक़े को याद करो और कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है इंसान तू बहुत बड़े घाटे में। तू लाख बड़े बड़े ब्रिज बना ले, तू रोड बना ले, तू हाईवे बना ले, तू करोड़पति नहीं अरबपति बन जाए, अगर तेरे अंदर इंसानियत मर जाए, तेरे अंदर का इंसान मर जाए, तेरे अंदर से दीन खत्म हो जाए, तेरे अंदर से ईमान खत्म हो जाए, ऐ इंसान ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तुझे फायदा न पहुंचा पाएंगी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बहुत बड़े घाटे में है। एक वाक्य आपने सामने ये रखिए, बिल्कुल लेटेस्ट वाक्य है। एक और वाक्य आपने सामने रखिए। इसी हमारे भारत का एक स्टेट है उड़ीसा, जिसको अब ओडिशा कहा जाता है। उड़ीसा में एक आदमी जिसका नाम जीतू मुंडा या मुंडे है, वो गरीब आदमी बेचारा, उसकी बहन का इंतकाल हो गया। उसकी बहन के बैंक अकाउंट में मात्र 16-17 हज़ार रुपये पैसे थे। वो गरीब आदमी था, बैंक गया, बैंक वालों से बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, मेरी बहन का खाता था, ये पासबुक है, 16-17 हज़ार रुपये मेरी बहन के अकाउंट में है, मुझे ये पैसा दे दो, मुझे बड़ी ज़रूरत है। बैंक वालों ने कहा नहीं, जब तक आप अपनी बहन के मरने का सबूत नहीं लाएंगे, जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, जब तक आप मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लाएंगे, हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। जीतू मुंडा नाम का वो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी बेचारा, वो कहाँ से लाता डेथ सर्टिफिकेट? बैंक का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है और आखिर में मजबूर होकर के अपनी बहन की कब्र खोदता है और अपनी बहन की लाश का जो कंकाल होता है वो कंकाल अपने कंधे पर लाद करके बैंक में लाता है और बैंक वालों से कहता है, वो बैंक वालों, ये मेरी बहन की लाश, ये मेरी बहन का कंकाल है, अब तो मुझे मेरे 17,000 लौटा दो। ओ लोगों, ये खबर मीडिया में आई और इंसानों को खून की आंसू रुला के चली गई। ये बैंक वाले जो सूद का लेन देन करते हैं, ये सूद एक इंसान को कितना बेरहम बना देता है, उसकी एक मिसाल देखो मेरे प्यारे साथियों, कि 17,000 की मामूली सी रकम के लिए वो बैंक जो लोगों से लाखों करोड़ों का ब्याज कमाते हैं, 17,000 के लिए एक भाई को मजबूर करते हैं कि अपनी बहन का कंकाल लेकर के वो बैंक में आता है। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया भी मीडिया में हमारे सामने आया और फिर हमें कुरान की आयत याद आई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है इंसान तू बहुत बड़े खसारे में, तू बहुत बड़े घाटे में, तुझसे बड़ा लालची कोई नहीं, तुझसे बड़ा हरीस कोई नहीं, तुझसे बड़ा घटिया कोई नहीं, ऐ इंसान तू बहुत बड़े खसारे में, बहुत बड़े नुकसान में। हाँ, अगर इस नुकसान से बचना है तो 4 चीजें आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सबसे पहले तो आपको ईमान वाला बनना पड़ेगा। ओ मुसलमानों, शायद कभी आपको अफसोस होता हो, हम लाल बथानी के एक छोटे से गांव में रहते हैं,
جہاں آنے جانے میں بھی بہت مسئلے ہیں۔ ہمارا ڈرائیور کہنے لگا مولانا آئندہ لال بتھانی چلنے کو مت بولیے گا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ بولے دیکھیے راستہ کتنا خراب ہے، مرزا چوکی سے اتنے بڑے بڑے گڈھے تھے، پانی بھرا تھا، بڑے بڑے ٹرک پھنسے ہوئے تھے، ڈر لگ رہا تھا کہاں فور ویلر بیٹھ جائے گی، رات کا سمے کون ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ آج آپ کو کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں آج راستے بھی ٹھیک نہیں ہیں، آج مشکلات بہت ساری ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ساری مشکلات ایک طرف، سارے مسئلے مسائل ایک طرف، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر آپ دنیا سے ایمان کی دولت کو بچا کے لے کے چلے گئے، میرے پیارے ساتھیوں آپ گھاٹے میں نہیں ہیں، آپ انشاءاللہ فائدے میں ہیں۔ یہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج اسی ہمارے بھارت میں، اسی ہمارے دیش میں آپ دیکھیے مسلمانوں سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھروں میں مسلمان نہ آئیں، ہمارے محلے میں مسلمان نہ آئیں، اس لیے لوگ اپنے دسترخوان پہ سور کے بچے کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک ہی پلیٹ میں ایک عورت چاول کھا رہی ہے اور اسی میں سور کے بچے کو بھی کھلا رہی ہے۔ وہ لوگوں اسلام کی دشمنی میں لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ سور کو بھی اپنا رب ماننے کو تیار ہے، سور کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں جب اس طریقے کی خبریں ہم میڈیا میں پڑھتے ہیں، ابھی ایک مولانا صاحب، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، دوسرے مسلک کے تھے، وہ بریلی جا رہے تھے، ان کے کسی بڑے ان کے پیر کا عرس تھا، اس میں جا رہے تھے اور ٹرین میں وہ سفر کر رہے تھے اور اچانک کچھ کہا سنی ہوئی اور اس کے بعد گھر والوں سے انہوں نے آخری جو فون کیا اس کے بعد فون ملنا بند ہو گیا، آؤٹ آف نیٹ ورک ہو گئے، اور اگلے دن بریلی اسٹیشن کے قریب ان کی لاش پائی جاتی ہے۔ ان کی بیوہ عورت کے آنسو آج میڈیا پر نظر آ رہے ہیں، مگر نہ مانو ادھیکار والوں کو کوئی ہوش آ رہا ہے، نہ اس ملک میں جانوروں اور انسانوں کے حقوق کی باتیں کرنے والوں کو کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ مسلمان کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہ بات یاد رکھو، ہم کٹ جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن دنیا سے اگر ایمان کو بچا کے لے کے چلے گئے تو میرے بھائیوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن ہم سے کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، مرو تو ایمان کی حالت میں مرو، زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ او لوگو، او صاحب گنج والو، او لال بتھانی والو، اپنے بچوں کو توحید کا پاٹ پڑھا کے دنیا سے جانا۔ آپ کے بچے کلکتہ چلے جائیں، دلی چلے جائیں، ممبئی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو کچھ اور دینا یا نہ دینا، توحید کی دولت دے دینا، ایمان کی دولت دے دینا، اپنے بچوں کو اس قابل بنا دینا، زندگی کے کسی موڑ پر آپ کا بچہ یا بچی توحید سے سمجھوتا نہ کرے، چند ٹکوں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے ایمان کا سودا نہ کرے۔ وہ لوگوں اپنے بچوں کی توحید کو بچا لینا، اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لینا۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جن کی سنت کو ہم ایک مہینے کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کے موقع پر جن کی سنت کو ہم زندہ کریں گے، ابراہیم کی ایک سنت تو یہ بھی ہے میرے ساتھیوں، ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچا لینا، مجھے اور میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچا لینا، اے اللہ میری اولاد کو کبھی شرک کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ او لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو، ایمان کے بغیر نہ تو آپ کا حج قبول ہوگا، 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچ کر لو، حج کرنے گئے، اتنی رقم خرچ کرنے کے بعد اور 40 دن تک وہاں محنت کر کے آنے کے بعد اگر ایمان آپ کا صحیح نہیں ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر توحید صحیح نہیں ہے تو قرآن کا فیصلہ سن لو۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ فرما دیجئے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، جو دنیا میں تو بہت نیکی کا کام کرتے رہے، بہت عمل کرتے رہے، مگر آخرت میں ان کی کوئی نیکی نہیں مانی جائے گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی دولت جن کے پاس نہیں ہوگی۔ ایمان اگر ہے تو آپ کا حج بھی قبول ہوگا، آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، آپ کا روزہ بھی قبول ہوگا، آپ کی قربانی بھی قبول ہوگی۔ اور ایمان نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ساری عبادتیں اللہ کے یہاں بیکار ہیں، اس لیے ایمان کی حفاظت کرو۔ اور کبھی زندگی میں اگر برے حالات آ جائیں اور آپ کو یہ لگے کہ بڑی پریشانی کی زندگی ہے تو یہ یاد کر لینا کہ قیامت کے دن یہ ایمان آپ کے کام آئے گا، دولت نہیں کام آئے گی، شہرت نہیں کام آئے گی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، او لوگو تم ایمان کے بغیر اگر دنیا سے چلے جاؤ گے اور توحید کے بغیر تمہارا خاتمہ ہو جائے گا تو زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ، اللہ کے ہاں تمہارا سونا قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی ایمان۔ دوسری چیز وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اور کامیاب وہ لوگ ہیں، گھاٹے سے اور نقصان سے وہ لوگ بچیں گے، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کریں گے۔ آج ہم کیسا عمل کر رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسجدیں رو رہی ہیں، آج مسجدیں نمازیوں کے لیے ترس رہی ہیں، شراب کے اڈے مسلمانوں سے بھرے، بے پردگی اور بے حیائی میں مسلمان لڑکیاں آگئے، زناکاری میں مسلمان آگئے، حرام خوری میں مسلمان آگئے۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، جب تک ہم نیک عمل نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ 4 دن کی زندگی میرے پیارے ساتھی جس دن ختم ہو جائے گی، اللہ کی قسم جیسے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جائے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کا کال آ رہا ہوگا، پتہ نہیں کس کا میسج آ رہا ہوگا۔ موبائل کی چارجنگ ختم ہو جائے تو آپ سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کیسے میں اپنے موبائل کو جلدی سے چارجنگ کر دوں، جلدی سے میرا موبائل آن ہو جائے۔ موبائل تو ایک بار ڈسچارج ہو جائے تو دوبارہ چارجنگ کر سکتے ہو، لیکن میرے پیارے ساتھیوں زندگی اگر ڈسچارج ہو جائے گی دوبارہ چارجنگ نہیں کر پاؤ گے، زندگی ایک بار آف ہو جائے گی دوبارہ آن نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تمہارے پاس موت آئے گی، قال رب ارجعون، انسان کہے گا اے اللہ ایک چانس اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، اے اللہ موت آ گئی، مر گیا میں، اے اللہ بہت سے کام پینڈنگ تھے، ایک موقع اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ لڑکی کی شادی کرنا تھا، اے اللہ بیٹے کا نکاح کرنا تھا، اے اللہ مکان بنانا تھا، اے اللہ سرکاری نوکری کی تیاری کر رہا تھا، نوکری لینا تھا۔ یہ ساری حسرتیں، یہ ساری آرزویں چھوڑ کے گیا ہے، مگر موت کے بعد کیا کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، لڑکی کی شادی کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں، مکان بنانے کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں، بزنس کرنے کے لیے موقع نہیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ بڑے پاپوں میں زندگی گزاری، بڑے گناہوں میں زندگی گزاری، اے اللہ بہت ناراض کر دیا تجھ کو، اے اللہ بہت پاپ کر دیا میں نے، اے اللہ ایک چانس اور دے دے، اے اللہ وعدہ کرتا ہوں، پرومس کرتا ہوں، اے اللہ اب صرف نیک عمل کروں گا، اب اچھا عمل کروں گا، اے اللہ اب وہی عمل کروں گا جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اے میرے بندے یہ تو بس تیری ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، تیری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، تیری یہ بات کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں مرنے کے بعد ہم جس چیز کی تمنا کریں گے بہتر یہ ہے کہ ہم زندگی میں اس کی تیاری کر لیں۔ قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہیں نقصان سے بچا لیں گے، ہم تمہیں خسارے سے بچا لیں گے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
اور حق بات کی ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے رہے۔ آج کٹیہار سے لے کر کے صاحب گنج تک، سنتھال پرگنہ کا پورا علاقہ، لال مٹیا سے لے کر برہیٹ تک اور برہیٹ سے لے کر برہروا تک، الحمدللہ بہت بڑی آبادی اہل حدیثوں کی ہے۔ اور میں بڑے فخر سے پورے ہندوستان میں کہتا ہوں، میں ممبئی میں بھی یہ بات کہتا ہوں، میں کرناٹک میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اتنا بڑا اہل حدیثوں کا بیلٹ شاید کہیں ہوگا کہ ایک طرف سے پوری آبادی اہل حدیثوں کی ہے۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ مردہ اہل حدیث ہو چکے ہیں۔ آج آپ اہل حدیث تو ہیں مگر آپ کو اہل حدیث کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ آج آپ کے اسٹیجوں پر وہ لوگ آ کے تقریریں کر رہے ہیں جو آپ کو چلے کرنے کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بڑے فخر سے آپ اسٹیج پہ بلا رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام پہ تو بڑی بھیڑ آئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے تو اچھا ہے کہ سلمان خان کو بلا لو، شاہ رخ خان کو بلا لو، کسی ہیروئن کو بلا لو، اس سے بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی۔ صرف بھیڑ کا اکٹھا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اہل حدیثوں کا جلسہ اور اہل حدیثوں کا اسٹیج ہے۔ اس اسٹیج پر ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ دیجیے میرے پیارے ساتھیوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیں قصے کہانیاں لوگوں کو نہیں سنانا ہے، ہمیں بے سر پیر کے واقعات نہیں سنانا ہے، ہمیں بزرگوں کے من گھڑت واقعات نہیں سنانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں حق بات کی وصیت کرنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور بات کی تبلیغ نہیں کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی تبلیغ کی جائے گی، اور تبلیغ کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو رسول کا طریقہ تھا۔ آج کے لوگوں کا بناوٹی طریقہ نہیں چلے گا۔ تبلیغ بھی اگر کی جائے گی تو رسول اللہ کے طریقے پہ کی جائے گی، صحابہ کے طریقے پہ کی جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے ساتھیوں، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا مقام دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کیونکہ ہم دنیا میں سچائی کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو، تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تم سماج سے برائیوں کو ختم کرنے آئے تھے اور آج تم خود برائیوں میں مبتلا ہو گئے، تم برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے، تمہیں کیا ہونا تھا اور تم کیا ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا کام دنیا سے برائی کو ختم کرنا تھا۔ یاد کرو رستم کے دربار میں جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور رستم نے پوچھا تھا کہ اے ربیع تم آئے کیوں ہو دنیا میں، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر نے کہا تھا اے رستم کان کھول کے سن لے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد لا عبادت اللہ، ارے ہم تو دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے کے جانے کے لیے، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام آیا ہے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اسلام کا ماننے والا کسی پر اتیاچار نہیں کر سکتا، کسی پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ ابھی آج ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک عورت جا رہی تھی کسی گلی میں سے، پیچھے سے ایک داڑھی والا آیا، ٹوپی بھی سر پہ ہے، داڑھی بھی ہے، اور اچانک اس عورت کو اکیلے میں دیکھ کر اس عورت کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس عورت کو ٹچ کرتا ہے، عورت چلاتی ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن کیمرہ لگا تھا، کیمرہ ریکارڈ کر لیتا ہے، میڈیا میں یہ ویڈیو آتا ہے، میڈیا والے کہتے ہیں مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں، داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، گندی حرکت ایک مچھلی کرتی ہے اور اثر پورے تالاب پر ہوتا ہے۔ کوئی ایک داڑھی والا، کوئی ایک ٹوپی والا کوئی غلط کام کرتا ہے، دنیا سارے داڑھی اور ٹوپی والوں پر سوال اٹھاتی ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ دنیا کو یہ بتاتے ہو کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ برائی میں ملوث ہونے والے، برائی میں انوالو ہونے والے مت بنیے، برائی سے روکنے والے بنیے۔ آج جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں لڑکا، جو مہاراشٹر کا ایک لڑکا جس کا نام ایان تھا، اس کے موبائل پر 8 لڑکیوں کے ساتھ نازیبہ ویڈیو پکڑی جاتی ہے اور میڈیا اس کو خوب ہائی لائٹ کرتا ہے، تو ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے میرے ساتھیوں۔ اگر ہماری قوم کا کوئی لڑکا اس طریقے کی گندی حرکت کرتا ہے تو ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یقیناً یہ ہماری تربیت کی کمی ہے کہ آج ہمارا نوجوان اس حرکت پر اتر گیا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرے اور پھر اس کا ویڈیو بنا کر اس کو بلیک میل کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ برائی سے بچنا صرف یہ کافی نہیں ہے، ہمیں برائی سے روکنا بھی پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھو، یہ جلسے جو آج ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے، یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں، یہ پروگرام کیوں ہو رہے ہیں، یہ علماء کے بیان کیوں ہو رہے ہیں؟ جب تک یہ جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، جلسوں اور پروگراموں میں جو چیزیں غلط ہیں ان کو آپ روکیے۔ میں کل بھی ان کے خلاف بولتا تھا، آج بھی بول رہا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے تب تک بولوں گا۔ لیکن ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، یہ بیانات نہیں ہونے چاہیے، یہ علماء کی تقریریں نہیں ہونے چاہیے، یہ جمعہ کے خطبے نہیں ہونے چاہیے، تو معاف کیجئے، یہی تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، یہی تو ہمارے سماج کی نبض ہے۔ جس دن یہ جلسے ختم ہو گئے، حرام کو حرام کہنا بند کر دیا گیا، غلط کو غلط کہنا بند کر دیا گیا، بدعت کو بدعت کہنا بند کر دیا گیا، اس دن مسلمان سماج کی آخری سانس ہوگی میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ سماج دم توڑ دے گا، یہ معاشرہ دم توڑ دے گا۔ پہلے کی امتیں اسی لیے برباد ہو گئیں، ان کے سماج میں جب لوگ بیاج کھاتے تھے، جب لوگ شراب پیتے تھے، ان کے جو علماء تھے وہ چپ چاپ رہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو شراب نہیں پی رہے ہیں، ہم تو بیاج نہیں کھا رہے ہیں، جو بیاج کھا رہا ہے کھانے دو، جو شراب پی رہا ہے پینے دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہودیوں کے اوپر حضرت عیسیٰ نے بھی لعنت کی اور حضرت داؤد نے بھی لعنت کی۔ کیوں لعنت کی؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ برائیاں تو کرتے تھے مگر برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، ان کے بیچ میں برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، برائی سے روکنے والے بنو، اور جو برائی سے روک رہا ہے اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے دعات کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو نقصان سے بچنا ہے تو یہ تیسرا کام بھی آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو ایک دوسرے کو صحیح بات کی تلقین کرنی پڑے گی۔ اور چوتھی چیز بھی سن لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے اندر چوتھی خوبی کیا پائی جائے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے۔ آپ توحید کے راستے پہ چلیں گے اور آپ یہ سوچیں کہ موب لنچنگ نہیں ہوگی، آپ یہ سوچیں کہ آپ کے راستے میں پھول بچھایا جائے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا میرے ساتھیوں۔ آپ توحید کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو بلال کو یاد کرنا پڑے گا۔ بلال جب توحید کا اقرار کرتے ہیں، بلال کو ان کا مالک عرب کی تپتی ریت پہ لٹا دیتا ہے اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے اور بلال کو دھمکی دے کے کہتا ہے بلال تو ایمان کو چھوڑ دے، تو توحید کو چھوڑ دے، ورنہ ہم تجھے اسی گرم ریت پر ہم تیری پیٹھ کو پگھلا دیں گے، تیرے سینے پر گرم پتھر رکھ کے تیرے سینے کو جلا دیں گے۔ بلال کوئی بڑے گورے چٹے اور خوبصورت انسان نہیں تھے، بلال کالے کلوٹے تھے، بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، مگر بلال کے سینے میں ایمان تھا اور بلال پتھر کے نیچے دبے ہوئے کہتے ہیں احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میں اللہ کی توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کا سبق بھی سکھاتے چلو۔ ایمان کے راستے پر چلو گے، توحید کے راستے پر چلو گے، مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ او
میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ ننگی ہو کر کے گھومیں گی تو کوئی اتنا اعتراض نہیں کرے گا جتنا اعتراض آپ کے پردہ کرنے پر ہوگا۔ آپ کلکتہ کے کسی پوش ایریا میں چلی جائیں، آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلی جائیں، آپ ایئرپورٹ پہ چلی جائیں، آپ پٹنہ میں چلی جائیں، آپ بھاگلپور میں چلی جائیں، نقاب میں سر سے پیر تک جو لڑکی نقاب میں چلے گی تو بہت سارے لوگ اس کو غلط نظروں سے دیکھیں گے، بہت سارے لوگ اعتراض بھی کریں گے۔ او میری پیاری بہنوں، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، حیا سے دامن سجا کے رکھنا۔ میری بہنوں، اس حجاب کو، اس نقاب کو دنیا والوں کے ڈر سے کبھی چھوڑ نہ دینا۔ یہ حجاب پہن کر کے اگر دو چار گالیاں سننی پڑے تو سن لینا، ارے تم تو صرف گالیاں سن رہی ہو، سمیہ نے تو جان دے دی، سمیہ نے تو اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیا تھا۔ وہ میری پیاری بہنوں، ایمان کا راستہ صبر کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ استقامت کا راستہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر نقصان سے اور خسارے سے بچنا ہے تو چوتھا کام یہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں صبر اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ ابھی ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، آج کی تقریر کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ رات میں 3:15 بجنے والے ہیں اور فجر کی اذان میرے خیال سے 4 بجے ہونے والی ہوگی۔ آپ اپنے گھر پہ گئے، 15 منٹ باقی ہے، رات بھر آپ تقریر سن کے آئے ہیں اور فجر کی اذان میں مان لو 15 منٹ باقی ہے۔ اب نیند بہت تیز آ رہی ہے، بدن بھاری ہو رہا ہے، آرام کا تقاضا یہ ہے، آنکھوں کا تقاضا یہ ہے کہ جلدی سے سو جایا جائے، لیکن حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں فجر کی اذان ہو جائے گی، میں نماز پڑھ کے ہی سوؤں گا، میں نماز پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا۔ یہی تو صبر ہے میرے ساتھیوں، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا۔ میرے نوجوانوں، آج اللہ کی قسم زنا کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، لڑکیوں کا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا، لڑکیاں چیٹنگ بھی کریں گی، لڑکیوں کے میسج بھی آئیں گے، لڑکیاں ملنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گی، آپ کو زنا کرنے کا، آپ کو غلط کام کرنے کا پورا موقع بھی ملے گا، لیکن آپ اللہ کے ڈر سے، دنیا کی عدالتوں کے ڈر سے نہیں، دنیا کے پولیس کے ڈر کے نہیں، دنیا کے قانون کے ڈر سے نہیں، اللہ کی پکڑ کے ڈر سے اپنے آپ کو زنا سے بچا لیں۔ اور جو لڑکیاں آپ کو غلط راستے پر بلانے کی کوشش کریں، ان لڑکیوں کو بلاک کر دیں، ان لڑکوں کو میری بہنوں تم بلاک کر دو، زنا کے راستے سے دور ہو جاؤ، یہ بھی تو صبر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنے نفس کو برائی سے روک لینا، برائی کے تقاضے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ بھی تو صبر ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے، اگر نقصان سے بچنا ہے تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو صبر کا دامن بھی تھامنا پڑے گا، بغیر صبر کا دامن تھامے آپ اللہ تعالیٰ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی کی موت ہو گئی، ایک آدمی مومن نہیں ہے، اس کا بیٹا مر گیا، اس کا باپ مر گیا، وہ رو رو کر کے دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے، اپنے باپ کا نام لے لے کے رو رہا ہے، اور ایک سچا پکا مسلمان، اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، وہ بیچارہ رو تو رہا ہے مگر اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہے، صبر سے کام لے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ مصیبت آنے پر، تکلیف آنے پر جو صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، جب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب مسلمان کو کوئی غم پہنچتا ہے، جب مسلمان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور مسلمان اس پر صبر سے کام لیتا ہے، الا کفر اللہ بہا خطایا، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو، اس مصیبت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اس کے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ او لوگو، آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا پیر ٹوٹ گیا، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، آپ تو رو رہے ہیں، آپ تو آنسو بہا رہے، ارے نہیں، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، ارے اللہ کا شکر ادا کرو، جان تو بچ گئی، جان تو بچ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی
बनारस में हमारे एक जानने वाले हैं, उनका 12-13 साल का बच्चा, बिल्कुल सही सलामत बच्चा, 2 पारे का कुरान का हाफिज भी बन चुका था। बेचारा मदरसे जाता था, कुरान याद करता था, 2 पारे का हाफिज था। अचानक उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। घर वाले परेशान हो गए, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने हर तरीके की जांच की, सब नॉर्मल है। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के दम भी कराई गई, रूहानी इलाज करने वालों को भी बुलाया गया जो कुरान के जरिए जादू का इलाज करते हैं, उन्होंने कुरान के जरिए भी इलाज किया। मगर वो लड़का आज इस पोजीशन पर पहुंचा है, 12-13 साल का वो बच्चा अपनी तमाम बातें भूल चुका है, अपने बाप को बाप भी नहीं कह रहा है, अपनी माँ को माँ भी नहीं कह रहा है। 12-13 साल का बच्चा है, लेटरिन उसका बाप उसको कराने जाता है, पेशाब उसका बाप उसको कराने जाता है। बाप टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था, बच्चे की हालत देख के बाप ने नौकरी छोड़ दी है और 24 घंटे बच्चे की निगरानी कर रहा है। ओ लोगों, आपका बच्चा जरा सी तकलीफ में पड़ जाए, आप परेशान हो जाते हो, जरा उस बाप के बारे में सोचो, वो कितनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो गया, जिसका 12-13 साल का बच्चा 2 पारा कुरान का याद करने के बाद आज इस अंजाम को पहुंचा है। मेरे प्यारे साथियों, मुसीबतें जिंदगी में जब भी आए तो ये सोच लेना कि ये मुसीबत तो हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन रही है, हमारी गलतियां माफ़ हो रही हैं, हमारे दर्जात अल्लाह ताला क्या बुलंद हो रहे हैं। और यही फ़र्क होता है एक मोमिन में और एक काफिर में। एक मोमिन के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो मोमिन सब्र से काम लेता है, और मोमिन को जब कोई नेमत मिलती है तो मोमिन अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोमिन के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर नेमत मिलती है तो शुक्रिया अदा करता है, और तकलीफ आती है तो सब्र से काम लेता है। तो ये 4 चीज़ें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो खसारे और नुकसान से बच जाएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्री। जो लोग ईमान वाले बन जाएं, जो नेक अमल करने वाले बन जाएं, जो हक बात को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं, और जो सब्र की तलकीन करने वाले बन जाएं, ये 4 क्वालिटीज़ जिनके अंदर पैदा हो जाएंगी, मेरे प्यारे साथियों, वही कामयाब होने वाले और वही खसारे से बचने वाले हैं। आखिर में मैं उन तमाम हजरात के हक़ में दुआ करता हूँ जिन्होंने अपनी तरफ से या अपने मरहूमीन की तरफ से आज इस जलसे में इस मदरसे को ताउन किया है। अल्लाह ताला तमाम चंदा देने वालों के चंदों को कबूल फरमाए, और जो मरहूमीन की तरफ से जिन्होंने यहाँ सदक़ात और अतियात दिए हैं, चाहे वो कैश की शक्ल में दिया हो या ज़ेवरात आए हों या कुरान आया हो, अल्लाह उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला सूरह असर के अंदर जो पैगाम दिया गया है उस पैगाम पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये 2-3 सवाल आया है, जवाब दे के बाद ख़त्म करते हैं। आदमी मरने के बाद ख्वाब में आना अच्छा है, और अच्छा और बुरा दिखना, उसकी क्या ताबीर है? देखिए, ख्वाब में किसी मरे हुए इंसान का आना ये नॉर्मल बात है, उसको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। अगर अच्छी हालत में वो नज़र आ रहा है तो उलमा ने उसकी ताबीर ये बताई है, इसका मतलब कि वो कब्र में सुकून से है, आलम बरज़ख में सुकून से है। और अगर वो ख्वाब में मरने के बाद जो इंसान आ रहा है अगर वो बुरी हालत में आ रहा है, इसका मतलब कि वो तकलीफ़ में है। अगर उसके वारिसीन में से, उसके घर वालों में से अगर कोई इस तरीके का ख्वाब देखे तो उसको चाहिए कि वो अपने उस मरहूम की तरफ से कुछ सदका खैरात कर दे। बस इतनी सी बात है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आदमी की कब्र में जो झाड़ जंगल लग जाता है उसकी सफाई कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, मगर उसको कोई बहुत अहमियत नहीं देनी चाहिए कि जब कब्र के ऊपर अगर झाड़ वगैरह निकल गया है तो इससे कोई कब्र के अंदर कोई मसला हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कब्र को हमें नॉर्मल रखना है, कब्र को बहुत नुमाया करना कि भाई उसको बिल्कुल हम हिफाजत करें और उसको संवार करके रखें, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत बिला वजह का वहाँ पे झाड़ जंकाल लगा हुआ है और डर इस बात का है कि लोग इसको कब्र नहीं समझेंगे और वहाँ पे आम तौर से चलने लगेंगे और कब्र की बेहुरमती हो जाएगी, तो उस सूरत में आप उस झाड़ वगैरह को साफ कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर कब्रिस्तान में है और नॉर्मल उसके ऊपर घास फूस निकल रही है तो उसको लेकर के बहुत टेंशन नहीं लेना चाहिए। नज़र मानना और पूरा नहीं किया है उसके ऊपर गुनाह है या नहीं? बिल्कुल गुनाह है। अगर किसी ने नज़र मानी है तो उसको पूरा करना चाहिए, और अगर नज़र ऐसी चीज़ की मानी है जिसको पूरा करने की ताकत नहीं है
تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرے۔ کیا لکھا ہے؟ بیج بھنڈار دکاندار 400 روپے پوری نقد کھاد بیچتا ہے، وہی 500 روپے باقی دوسرے کسان کو دیتا ہے، کیا یہ سود کہلائے گا؟ دیکھیے، بیج کی بات نہیں، کسی بھی چیز کی بات ہے۔ مثال کے طور پر میں موبائل بیچتا ہوں، اب میں یہ موبائل اگر کوئی نقد لینے آتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی تم نقد دو گے میں 10,000 کا دوں گا، اگر ادھار لوگے تو 12,000 کا دوں گا۔ تو اگر پہلے سے قیمت طے ہے اور وہ قیمت وقت کے ساتھ بڑھے گی نہیں، مثال کے طور پر اگر آپ نے 1 سال کے اندر دے دیا تو میں 12,000 لوں گا، اگر 2 سال میں آپ نے پیسہ دیا تو میں 14,000 لوں گا، تب وہ سود ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اگر کسی کو سامان قسط پر دیا یا ادھار دیا اور پہلے سے قیمت ڈکلیئر کر دی اور نقد کی قیمت الگ رکھی اور ادھار کی قیمت الگ رکھی، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ صورت جائز ہے۔ لیکن پہلے سے طے نہ کیا جائے یا سمے کے حساب سے اگر بڑھایا جائے تب وہ سود میں چلی جائے گی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میت کی طرف سے عقیقہ دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ بچہ عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے، تو اب بچہ اگر مر گیا اور ہم نے عقیقہ نہیں دیا تو والدین کی مغفرت وہ نہیں کرے گا، اس طریقے کی بات بعض علماء نے کہی۔ لیکن اس بارے میں جو زیادہ مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عقیقہ 7ویں دن کرنے کا حکم ہے اور 7ویں دن کے پہلے اگر بچہ مر گیا ہے تو اس کی عبادت کا وقت ہی نہیں آیا تھا، تو اس پر ہماری اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیوں ہوگی؟ ہاں، 7ویں دن کے بعد اگر بچہ مرا ہے تب ہمیں اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، لیکن 7ویں دن کے پہلے اگر مرا ہے تو ہمیں عقیقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میت کی طرف سے افطار کی دعوت دے سکتے ہیں یعنی یہ سوال بھی بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کا ذکر ملتا ہے، افطار کا ذکر نہیں ملتا ہے، اس لیے افطار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیٹا یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کی طرف سے افطار کرے تو اس کو اپنے باپ کی طرف سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کرے، بیٹے کی ہر نیکی کا ثواب باپ کو ملے گا، باپ کی طرف سے الگ سے افطار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ میت کی طرف سے اس طریقے سے افطار کرایا جائے، عام صدقہ خیرات کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔